السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور ان گنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات، رحمت کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد
سورہ النساء کی آیت نمبر 58 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا، اس آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی آیت مبارکہ کا بقیہ حصہ بیان کریں گے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے دو نصیحتیں فرمائی ہیں اور دنیا کے تمام انسانوں کو ان نصیحتوں پر عمل کا حکم دیا ہے۔ جس قوم نے، جس معاشرے نے ان نصیحتوں کو اپنایا وہ دنیا میں یقیناً کامیاب ہوئے، اور اگر ساتھ ایمان بھی لے آئے تو آخرت کی کامیابی کے مستحق بنیں گے۔ پہلی نصیحت، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کی طرف، ان کے حقداروں کی طرف، ان کے اہل کی طرف واپس لوٹا دو، امانت کی پاسداری کرو۔ پہلی نصیحت، اس کا بیان گزشتہ جمعہ میں ہوا۔ دوسری نصیحت، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ دوسری نصیحت اور حکم اور پیغام یہ ہے اللہ رب ذوالجلال کا کہ جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ انصاف اور عدل کے ساتھ۔ اب ظاہری طور پر یہ دو نصیحتیں، دو پیغام ہیں، مگر حقیقت میں بات ایک ہی ہے، اور وہ ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف واپس لوٹا دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ عدل کے ساتھ کرو۔ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ بھی امانت داری ہی کی ایک قسم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بندہ عدل نہیں کر سکتا اس کو پھر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری کو کبھی قبول ہی نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ممانعت ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری مت لو۔ اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر کبھی بھی لوگوں کے جج نہ بنو، فیصل نہ بنو، اس ذمہ داری کو قبول نہ کرو۔ زبردستی بھی تمہیں جج بنایا جائے تو نہ بنو۔ اس سے بہتر ہے کہ تمہیں کھڈی چھری کے ساتھ اگر ذبح کیا جائے تو یہ بات مان لو، مگر دو بندوں کے درمیان صلح کرانا، دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنا، اس ذمہ داری کو کبھی بھی جلد بازی میں قبول نہ کرو۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ ذمہ داری بڑی اہم قسم کی ذمہ داری، معمولی نہیں، کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا، اور فیصلہ کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب اس میں کئی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، کبھی رشتہ داری رکاوٹ بنتی ہے، کبھی اس میں دوستی رکاوٹ بنتی ہے، کبھی اس میں رشوت رکاوٹ بنتی ہے، کبھی انصاف اور عدل کا فیصلہ کرنے میں مخالفین کی دشمنی رکاوٹ بنتی ہے۔
اور کبھی دنیا کا مال اور لالچ یہ رکاوٹ بنتا ہے۔ اس لیے پہلی بات کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے، تمہارے اندر ہمت نہیں، جرأت نہیں، طاقت نہیں، اتنا حوصلہ نہیں، اتنی استقامت یا ثابت قدمی نہیں، تو پھر تم فیصلہ کرنے کی ذمہ داری مت لو۔ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، کیونکہ جب تم نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو اللہ کا حکم ہے ان تحکموا بالعدل، فیصلہ پھر انصاف کے ساتھ ہوگا۔ بے شک فیصلہ تمہارے اپنے خلاف ہو، وہ تمہارے بھائی کے خلاف ہو، تمہارے کسی عزیز کے خلاف ہو، تمہاری برادری یا قبیلے کے خلاف ہو، جس کے بھی خلاف ہو، مگر فیصلہ عدل کے ساتھ ہوگا۔ فیصلہ عدل کے ساتھ ہوگا تو اس کا درجہ اور مقام اللہ کی نظر میں بلند و بالا ہے۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں، تو اللہ کے ساتھ خوش قسمت بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنا یا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 خوش نصیب انسانوں میں پہلا انسان الامام العادل، ایسا بادشاہ جو عادل بھی تھا، لوگوں پر حکمرانی بھی کی، بادشاہی بھی کی، مکمل اختیار تھا، جو چاہتا کر سکتا تھا، لوگوں کے مال چھین سکتا تھا اور لوگوں پر ظلم کر سکتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر بادشاہ، حاکم، جج اور حکمران ہونے کے باوجود اس نے اپنی رعایا کے اندر ہمیشہ عدل کیا۔ امام عادل، عادل حکمران۔ قیامت کے دن ایسے بادشاہ کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے جب کوئی سایہ نہیں ہو۔ مقام اس کا بہت زیادہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ پاک اپنے سب سے قریب بٹھائے گا، اپنے قریب ان کو جگہ دے گا۔ جیسے ہم دنیا میں کسی بڑے افسر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہم کو اگر اپنے پاس بلا لے، اپنے سیٹ کے ساتھ جگہ دے دے، تو لوگ اس پر رشک کرتے ہیں کہ اس کو وزیر اعظم نے اپنے ہاؤس میں بلایا ہے، صدر صاحب نے اپنے صدر ہاؤس میں بلایا ہے، جج صاحب نے اپنے کمرے میں بلا لیے۔ تو یہ تو دنیا کی ذمہ داریاں ہیں عارضی طور پر، مگر قیامت کے دن جس کو اللہ اپنے سب سے زیادہ قریب بٹھائے گا وہ عدل کرنے والا جج ہے، عدل کرنے والا بادشاہ ہے، عدل کرنے والا حاکم ہے، جس نے لوگوں کے درمیان عدل کیا۔ اور اللہ پاک بیٹھنے کے لیے ان کو بٹھائیں گے، اپنے دائیں طرف نور کے ممبر لگے ہوں گے جن پر عدل کرنے والے لوگوں کو اللہ پاک بٹھائیں۔ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ۔ اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، ہمیشہ انصاف کے ساتھ اور انصاف اور عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ، ساتھ دو تو سچے لوگوں کا، اور اگر اس میں تمہاری اپنی ذات یا تمہارا کوئی رشتہ دار یا تمہارا کوئی دوست
اس میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو۔ اور اگر فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں اس بات پر مت ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جس کا فیصلہ تمہارے پاس آیا ہے وہ تمہارا دشمن بھی ہے۔ اب جب دشمن کا فیصلہ تم نے کرنا ہے تو اس میں بھی دشمنی کو نہیں دیکھنا بلکہ عدل اور انصاف کو دیکھنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مدینہ میں رہنے والے یہودی، وہ اہل کتاب تھے، اور اس کے بعد عیسائی اہل کتاب تھے، ان کو ہمیشہ مشرکوں کے مقابلے میں ترجیح دیتے تھے اور ان کے ساتھ زیادہ خیر خواہی کرتے تھے کہ تم بھی ایک نبی کے ماننے والے ہو، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تمہارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، ہمیں بھی اللہ نے آسمانی کتاب دی ہے، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، لہذا ہمارا اور تمہارا کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ ہمیشہ یہودیوں کے ساتھ خیر خواہی کی، مگر یہودی ایسی بدبخت قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ پیغمبر اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ دشمنی کی، اور ان کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کے اعمال ٹھیک ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، ان کا نبی سچا، ان کا دین سچا، مگر اس کے باوجود بت پرستوں کو، مشرکوں کو ترجیح دیتے تھے دشمنی کی بنیاد پر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں اس بات پر مت ابھارے کہ تم انصاف کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو، بلکہ فرمایا اعدلوا، ہمیشہ عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، کیونکہ اقرب سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کے قریب اگر کوئی چیز ہے تو وہ عدل ہے۔ جب دنیا میں عدل تھا تو امن بھی تھا، اور امن بھی تھا تو برکت بھی تھی، رحمت بھی تھی، خیر بھی تھی۔ سب سے پہلے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عدل اور انصاف اور امانت داری کا پیغام لے کے آئے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی فیصلہ آیا تو اس میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ کوئی میرا عزیز ہے یا میرا ماننے والا ہے یا میرا مخالف ہے، میرا دوست ہے، میرا دشمن ہے، کچھ بھی ہو، ہمیشہ اللہ پاک کے اس حکم کو سامنے رکھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ فیصلہ عدل کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی دنیا کی چیز، کوئی لالچ، کوئی ڈر اور خوف تمہارے فیصلے میں، عدل میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا ایک عورت کا جس نے چوری کا ارتکاب کیا، چوری پکڑی گئی، مال برآمد ہو گیا، گواہ ثابت ہو گئے۔ ساری تحقیق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ چور کی سزا ہے اسلام کے اندر کہ اگر پہلی دفعہ چوری کرتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، دوبارہ چوری کرتا ہے اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ تو اب اس عورت کے حق میں سفارشی شروع ہو گئے، اور لوگوں نے سفارش کے لیے بھیجا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا۔ اب لوگوں کو یہ تھا کہ اپنے بیٹے کی بات مان لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضرت زید نے آ کر سفارش کی کہ اللہ کے رسول آپ اس کا کوئی اور حل نکال لیں،
میں سفارش کے لیے آیا ہوں، لوگوں نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ ہاتھ نہ کاٹیں، ایک عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹ جائے گا، خاندان ذلیل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر فرمایا کہ لوگوں، تم حدود اللہ کے معاملے میں میرے پاس سفارشی بھیجتے ہو؟ یہ بات سن لو، لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارقت لقطعت یدہا، اگر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چوری کرتی، ثابت ہو جاتی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فاطمہ کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ تم حدود اللہ کے معاملے میں میرے پاس سفارشی بھیجتے ہو؟ اللہ کی حدود میں کوئی سفارش نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں۔ میں اللہ کے اس حد کو ہر ممکن ہر حال میں اس کو نافذ کر کے چھوڑوں گا، اور پھر نافذ کیا، اس چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کو کاٹا گیا۔ آپ نے ہر معاملے میں نمونہ پیش کیا عملی طور پر، اسی لیے تو آپ کی زندگی پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، ماننے والوں کے لیے بھی نمونہ ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی نمونہ ہے، اور نہ ماننے والوں نے بھی اعتراف کیا کہ اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑا امین، سب سے بڑا صادق، سب سے بڑا عہدے کی پاسداری کرنے والا اور سب سے زیادہ عدل کی پاسداری کرنے والا کوئی شخص تھا، اور آج تک اس کا کوئی ثانی بھی نہیں، وہ دونوں جہانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ پھر آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عدل سے کام لیا۔ 2 سالہ دور حکومت میں ایک بھی ایسا فیصلہ نہیں ملتا جس میں انہوں نے ذرا بار کوئی کوتاہی کی، ہمیشہ عدل کو سامنے رکھا۔ مگر عدل میں سب سے زیادہ مشہور ہوتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عدل فاروقی آج تک غیر مسلم بھی اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے واقعات تو بے شمار، مگر ایک واقعہ کہ مصر کے فتح ہونے کے بعد سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا، والی مصر بنایا، اور وہاں لوگوں کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا اور خیر خواہی کا حکم دیا۔ واقعہ یہ بنا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک مصری آدمی نوجوان کے ساتھ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ مقابلہ ہوا، مصری کا گھوڑا آگے نکل گیا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو غصہ آیا کہ میرا باپ چونکہ مصر کا گورنر ہے اور یہ عام بندہ ہے، جس نے گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکالا؟ اس کے سر میں یا کمر میں آگے بڑھ کر ایک ڈنڈا مار بطور سزا کہ تمہیں یہ کیسے جرأت۔ وہ مصری نوجوان سیدھا مدینہ پہنچا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں، آ کر شکایت کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ یہ ظلم ہوئے، مجھے بے گناہ مارا گیا۔ سارا واقعہ سنایا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا اور بلا لیا، مصر کے گورنر کو بھی بلا لیا، ان کے بیٹے کو بھی بنا لیا، دونوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ساری بات ان سے پوچھنے کے بعد اس مصری سے کہا کہ اسی طرح کا ایک چابک لو، ایک ڈنڈا لو، اور ایک گورنر صاحب کو مارو، دوسرا اس کے بیٹے کو مارو۔
سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین بیٹے نے زیادتی کی ہے، میں مانتا ہوں، میں اس کا نہ تو سفارشی بن کے آیا ہوں نہ میں اس کی حمایت کے لیے بولا ہوں، زیادتی اس نے کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، تو میری سزا کا کیا مقصد ہے، مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہا آپ کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ آپ کے عہدے کی بنیاد پر بیٹے نے اس وجہ سے جرأت کی ہے مارنے کی کہ میرا باپ گورنر ہے، تم نے اپنے بیٹے کی اتنی تربیت کیوں نہیں کی، لہذا وہ آپ کو بھی اتنی سزا ملے گی جتنی تمہارے بیٹے کو ملے۔ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سزا کے لیے گردن جھکا دی، کہا ٹھیک ہے میں بھی حاضر ہوں۔ اب اس مصری نوجوان نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً اس نے اپنا وہ ڈنڈا نیچے پھینک دیا، کہنے لگا میں کوئی بدلہ نہیں لوں۔ کہا کیوں نہیں لوگ؟ کہنے لگا اس لیے کہ نبی پاک کا ایک عظیم صحابی ہے، اس کا ایک شان ہے، ایک مقام ہے، اور میں ایک عام آدمی ہو کر کیسے ان کو سزا دے سکتا ہوں؟ میں نے اللہ کے رضا کے لیے ان کو معاف کر دیا، ان کے بیٹے کو بھی معاف کر دی۔ جہاں عدل ہوگا وہاں امن ہے، اور جہاں بد امنی ہے، بے انصافی ہے، ظلم ہے، وہاں پھر انتشار ہے، قتل و غارت ہے، فتنہ اور فساد ہے، جلاؤ اور گھراؤ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں روم کا سفیر ان سے ملنے کے لیے آتے یا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے آتے، تو پوچھتے پوچھتے ان کو بتایا گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں مقام پر ایک درخت کے نیچے سائے میں آرام کر رہے۔ وہ سفیر ڈھونڈتا ہوا اس درخت کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، مگر عام کھلے میدان میں درخت کے سائے کے نیچے گہری نیند سو رہے ہیں۔ سراہنے کے نیچے ایک اینٹ ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، کوئی گن مین نہیں، کوئی انتظام نہیں حفاظت کا، سو رہے امن کے ساتھ۔ تو وہ سفیر جب آپ کے پاس آیا، آ کر سلام کہا اور کہنے لگا یا عمر قد عدالتا فامنتا، تو نے دنیا میں امن کر کے دکھایا ہے، اس لیے تو نے دنیا میں عدل کر کے دکھایا ہے، اس لیے آج تو امن کی نیند سو رہا ہے۔ تمہیں نہ اپنی جان کی فکر، نہ اپنی حکومت کی فکر، نہ کسی نقصان کا خطرہ، نہ کسی دشمن کے حملے کا ڈر، بلکہ کھلے میدان میں اور اس درخت کے سائے کے نیچے آپ امن کے ساتھ اس لیے سو رہے ہیں کہ آپ نے عدل کیا ہے اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت میں جب امیر تھے، خلیفہ تھے، حکمران تھے، تو جھگڑا ہو گیا ایک یہودی کے ساتھ، زرہ کا جھگڑا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کہیں راستے میں سواری سے گر گئی، پیچھے یہودی آ رہا تھا، اس نے اٹھا لی اور چھپا لی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ یہودی اسی زرہ کو بیچنے کے لیے منڈی میں لے گیا، بازار میں فروخت کے لیے بیٹھا ہوا ہے زرہ لے کر۔ اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر پہنچ گئے، زرہ پہچان لی، یہودی سے کہا یہ زرہ میری ہے۔ اس نے کہا تمہاری کہاں سے آ گئی؟ کہا زرہ میری ہے، میں نے اس کی نشانیاں پہچان لی ہیں، گم ہو گئی تھی، تم نے اٹھائی ہے تو مجھے واپس دے دو۔ یہودی نے کہا میری ذاتی زرہ ہے، میں نے خود بنوائی ہے، میں نہیں دوں گا۔ فیصلہ آتا ہے قاضی شرح کے پاس، ان کا انصاف بھی بڑا مشہور ہے۔ اب قاضی صاحب کے فیصلے اور جن لوگوں کا جھگڑا ہے ان میں ایک
امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف یہودی۔ بات شروع ہوئی۔ اب قاضی صاحب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ زرہ آپ کی ہے، اس کے لیے کوئی گواہ پیش کرو، فیصلہ تو ہوگا شہادت اور گواہی کی بنیاد پر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا بیٹا گواہی دے گا۔ کہا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں مانی جا سکتی۔ کہا پھر میرا غلام گواہی دے گا، وہ بھی جانتے ہیں۔ کہا مالک کے حق میں غلام کی گواہی کو نہیں مانا جا سکتا، کوئی اور گواہ پیش کرو۔ کہا پھر اور تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو پھر قاضی صاحب نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ جب دعویٰ کرنے والے کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، تو پھر مالک یہودی ہوگا۔ جب یہودی نے اتنا بڑا فیصلہ اور وہ بھی خلیفۃ المسلمین کے خلاف سن لیا، اپنے حق میں مل گیا، تو اس نے کہا کہ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ زرہ میری نہیں، حضرت علی کی ہے۔ مجھے راستے میں ملی تھی تو میں نے کوشش کی کہ شاید اس طریقے سے مجھے مل جائے گی، مل تو گئی، لیکن میں یہ بات سمجھ چکا ہوں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں اگر مد مقابل مسلمانوں کا خلیفہ بھی ہو تو تب بھی عدل ہوتا ہے، لہٰذا میں ابھی سے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتا۔ یہودی مسلمان ہو جاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے ان تعدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتیں ان کے اہل کی طرف لٹاؤ، جو اس کا اہل بھی ہے، حقدار بھی ہے، مالک بھی ہے، امانت اس کی ہے۔ اور ان امانتوں میں ایک امانت یہ بھی ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہو تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جائے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اس امانت کے اندر خیانت کرنے والا دنیا میں بھی مجرم ہے، آخرت میں بھی۔ بے انصافی کے ساتھ جس کے حق میں فیصلہ کیا، فائدہ اس کو مل گیا مگر دنیا کا ملا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی جھگڑا لے کر آئے، ایک زمین کا ٹکڑا ہے، ایک نے کہا یہ میرا ہے، دوسرے نے کہا میرا ہے۔ اس سے ثبوت مانگے، اس نے بھی دے دیے، دوسرے سے ثبوت مانگے، اس نے بھی دے دیے، گواہ بھی پیش ہو گئے، دونوں طرف پلڑا برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آ رہی اس کا مالک کون ہے، دونوں کا اصرار ہے کہ ٹکڑا یہ پلاٹ مجھے دیا جائے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری بحث، جھگڑا، شہادتیں، دلیلیں سن چکا ہوں، اور مجھے جو سمجھ آئے گی کسی ایک میں حق میں فیصلہ بھی دے دوں گا، مگر یہ بات یاد رکھو کہ اگر اس کا حق نہیں تھا، میرے کہنے سے مل گیا، تب بھی وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہی رہے گا دنیا میں۔ اور قیامت کے دن وہ جتنا پلاٹ کا ٹکڑا اس نے لیا تھا، جھگڑا کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروایا تھا، وہ آگ کا ایک انگارہ ہوگا جو اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو جب ان دونوں مسلمانوں نے اتنی بڑی وعید سنی تو پھر دونوں ہی دستبردار ہو گئے، ایک کہنے لگا اس کو دے دو، دوسرا کہتا ہے اس کو دے دو، دونوں دستبردار ہو، اور وہ پلاٹ بیت المال کے اندر جمع ہو۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ کوئی وعید سنتے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنتے تو ڈر جاتے، فوراً سر تسلیم خم کر لیتے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سارا کچھ جاننے کے باوجود زبردستی اپنے بھائی کا حق چھینتے بھی ہیں، قبضے بھی کرتے ہیں، جھوٹے کیس بھی کرتے ہیں، فیصلے بھی لے لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود پتہ ہے کہ حق میرا نہیں۔ آج یہ حال۔ تو بات امانت کی ہو رہی تھی،
جج اگر پوری ایمانت داری کے ساتھ پوری تحقیق کے بعد خوف خدا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فیصلہ کر دیتا ہے، اگر فیصلہ صحیح ہوا تو یقیناً اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک عدل کرنے کا اور دوسرا پوری تحقیق کرنے کا۔ اور اگر فیصلہ غلط ہو گیا، انسان ہے، غلطی لگ سکتی ہے، جج کو بھی لگ سکتی ہے، اس نے کوئی رشوت بھی نہیں لی، اس نے کسی کا روب دھمکی کو بھی نہیں سمجھا، کوئی سفارش بھی اس نے نہیں مانی، جو اس کی سمجھ میں آیا حق سمجھ کر فیصلہ کیا، فیصلہ غلط ہو گیا، پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو سنگل اجر ملے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر کوئی بے ایمانی نہیں تھی۔ مگر یہ اہم ذمہ داری ہے، فرمایا کہ یہ امانت ہے، عدل کرنا لوگوں کے درمیان ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرو۔ اور امانتوں میں آخری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا قرآن ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اللہ پاک نے اسی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو، قرآن مجید کو پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا کہ تم اس امانت کو اٹھا لو۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، پہاڑ بھی ڈر گئے، زمین ڈر گئی، آسمان ڈر گئے کہ ہم اس امانت کی ذمہ داری کو نہیں پورا کر سکتے، ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جائے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت کو اٹھانے کی ذمہ داری لے لی، خود، زبردستی نہیں، خوشی کے ساتھ اس امانت کو اٹھایا۔ مگر اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، کہ جس نے بغیر سوچے سمجھے اس امانت کو قبول تو کر لیا مگر اس امانت کی ذمہ داری کو نبھایا نہیں۔ کیسے نہیں نبھایا، اس کا ذکر آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا اور سنایا بطور اصلاح ہے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے، اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم سے اپنے ہاتھ کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے اور عادل لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا یغادر سقما۔ کئی بھائی دعا کی درخواست کرتے ہیں تو میں اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی درخواست کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ یا الہی اپنی رحمت سے ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک بھائی وہ کافی دیر سے کئی ماہ سے کومے میں ہیں، ان کے اہل خانہ نے درخواست کی ہے یا اللہ فیصل بھائی کو اور بھی جتنے مریض قومے میں ہیں ان کو بھی ہوش حواس عطا فرما، صحت یابی عطا فرما۔ اس کے علاوہ جتنے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں اور مختلف بیماریوں کے مریض ہیں، دماغی مریض ہیں، جسمانی مریض ہیں، گھٹنوں کے مریض، یا الہی ہمارے تمام مریض جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، گھروں میں، اسپتالوں میں، اپنی رحمت سے ان سارے مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
یا اللہ ہمارے حالات کو درست فرما، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما، ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما، اور ہماری پریشانیوں کو یا اللہ خود ختم فرما، اور ہمیں ایک ایماندار، سچا اور عادل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔